حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا کی ہوئی باتیں ہیں، تو اس کو لکھنے کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد جب طبیعت میں اشتراح ہوگا تو آپ ایک حدیث لکھتے۔ یہ کام ہے مشکل ہے، مشکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آدمی اٹھا لیتا ہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تجلی کیسے نظر آئی؟ اٹھا لیا انہوں نے کہ دیکھنا ہے مجھ کو، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تجلی دکھا دو، اگرچہ اس کی کتاب نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی دکھا دی۔ پھر اللہ کو اتنا چاہنے لگے کہ اللہ سے ہمیشہ بات کرنے کے متمنی رہے۔ تو قرآن کریم میں کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، ایک لاٹھی تھی، ایک سوٹا تھا، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماضی کبھی یمین ہے کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کتنا ہونا چاہیے کہ یا ایسا ہے، یہ ایک ڈنڈا ہے، جواب کتنا چاہیے؟ کیوں جواب دینا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے تھا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو تھے، اس لیے بات میں بہت مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا۔ تو کہا کہ بھیا ایسا ہے، یہ اتنا جواب تھا بس۔ آگے کیا کریں؟ بھیا ایسا ہے توکلوا علیہ واحش بہا علی غنمی۔ آپ اگر جو ہے میں پوچھوں گا کہ اس حدیث کی سند کیا ہے تو آپ ایک لفظ آپ نے پوری سند اگر اس کی لکھ دیا تو کہے گا ممکن کہے گا کہ اس نے سمجھا ہی نہیں میرے سوال کو سمجھے ہی نہیں، وہ اس کو فیل کر دے گا، اس کو کنڈم کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ جواب اتنا دے رہے اور اللہ بہت خوش ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈنڈا ہے، اس سے میں جو ہے ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پرتے جھاڑتا ہوں وغیرہ۔ تو آدمی جب جو ہے اس کو شوق ہو، لگن ہو، جذبہ ہو تو سب کام ہو۔ تو امام بخاری نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ 2 رکعت نماز اور وہ بھی غسل کے بعد وضو کر لیتے تو بھی کام چل جاتا، لیکن نہیں، آپ نے نہایت درجے کی پاکیزگی اور اہتمام کیا اتنا کہ وہ پاک صاف ہو کر اتنے لگا کر آپ نے جو ہے اس کتاب کے 2 رکعت پڑھ کر ایک حدیث آپ لکھ رہے۔ تو آپ لوگوں سے تو غسل کرنے کو نہیں کہہ سکتا میں، پتہ نہیں یہاں مولانا اتنا پانی دے گے کہ نہیں آپ کو غسل کرنے کے لیے، لیکن بغیر وضو کے اس کتاب کو پڑھنا ناجائز ہوگا۔ کسی بھی حالت میں ہو وضو کر کے یہ کتاب پڑھ جائے، بغیر وضو کے یہ کتاب نہیں پڑھ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بہت سارے اعتراض امام بخاری پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اس لیے کہ جب آدمی اچھا ہوتا ہے، جب آدمی جو ہے فائق ہوتا ہے، جب آدمی جو ہے بلندی پہ پہنچتا ہے تو اعتراض کی بھرمار لوگ کر دیتے کہ اچھا یہ مولوی صاحب یہ ایسا کام کرتے، تو ان کے سوالات جوابات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے مولانا اسلام اللہ خانی نے اپنی کتاب میں کہ حیدرآباد کے ایک صاحب تھے اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اپنی وادی ایک لوڈی لے کر آئے اور ان کو ہدیہ کیا کہ حضرت یہ آپ کا کھانا پکائے گی، ناشتہ پکائے گی۔ تو اس نے کہا میں نہیں رہتی ان کے پاس، ان کا تو کوئی مخالف ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے 1 دن 2 دن رہو، اگر نہیں تم کو سمجھ آئے گا پھر تم کو لے چلوں گا، واپس لے چلوں گا۔ دوسرے دن مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جاؤ پڑوسن سے آگ لے کر آؤ۔ جب وہاں گئی آگ لینے تو اس نے وہ سب باتیں سنائی، وہ نظام الدین اولیاء کو برا بھلا کہا اور آگ نہیں دیا، پھر دوسری جگہ سے آگ لے آئے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا مالک آیا تو کہا کیا کرو گی واپس؟ کہا کہ نہیں، اب معلوم ہو گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں۔ امام بخاری پہ لوگوں نے اعتراض کر ڈالا۔ کیا اعتراض کر ڈالا؟ امام بخاری نے شروع کیا کئی پرکار کا موضوع وہی، اور کہیں جو ہے نہ مدعو نہ سعیدو کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اور کیا کہا بسم اللہ بھی نہیں لکھا ہے امام بخاری، اور لکھا ہے تو اس کو دوسرے انداز سے لکھا۔ تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا
کیا جواب دیا؟ امام بخاری نے جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو نحمدہ و نستعینہ سے شروع کرتے تھے، ہم تو صلاۃ سے شروع کرتے تھے، اور جب آپ جو ہے لکھتے تھے کسی کو خط، آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو خطوط لکھا ہے، تو امام بخاری نے کہا کہ جب خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ تو میں نے بھی اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو لوگوں نے اعتراض کیا امام بخاری پر، وہ یہی لکھا کہ کیا امام صاحب آپ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، من لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کرے اس کا کام ناتمام ہے، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے، وہ جزامی ہاتھ کی طرح سے ہے، کوڑی کی طرح سے۔ کیا آپ کو یہ حدیث نہیں پہنچی امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا کہ اس میں لکھا ہے لم یبدأ، یعنی اگر شروع کرے، یہ نہیں لکھا لم یکتب، اگر لکھنے کے لیے نہیں لکھا کہ اگر نہیں لکھا تو وہ ایسا ہے، تو لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، اور شروع کرنے کے لیے زبان سے امام بخاری نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر دوسری بات امام بخاری نے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب کو نحمدہ و نستعینہ سے نہیں شروع کیا، ہم تو صلاۃ سے نہیں شروع کیا، کس سے شروع کیا؟ جب پہلی وحی آئی ہے، وحی کا باب ہے نا، جب پہلی وحی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جب پہلی وحی بھیجتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہتے ہیں اقرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی مکے میں، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی کا وہ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے گھر پڑے، لیکن عرب قائد بھی تھے اپنی عربی زبان میں، اپنے جو ہے فصاحت و بلاغت میں، اپنے جو ہے شعر و شاعری میں عرب بہت قائد تھے، ایسے ایسے اشعار کی جو لوگ سر گھومتے تھے۔ عربی دانی تو تھی لیکن یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اب کیا کریں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ امام بخاری نے جواب دیا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں جو حمد و ثنا نہیں بلکہ وہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنے کا، اس لیے میں نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام سے شروع کیا۔ یہ اعتراض کا جواب امام بخاری کی طرف سے یہ امام بخاری نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے شروع کیا کئی پرکار نبادول پڑھی۔ اصل میں بہت سارے اماموں نے بہت ساری احادیث کی جو کتابیں ہیں مختلف طرز اور مختلف انداز سے لوگوں نے تصنیف کی ہے، کسی نے جو ہے فقہ کے انداز سے، کسی نے کسی انداز سے شروع کیا ہے اپنی کتاب۔ امام بخاری نے کئی پرکار نبادول پڑھی سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن میں جو قرآن جس طرز پہ نازل ہوا ہے اس طرز پہ، پھر اس کی جو ہے کہا کہ اس میں کون سے ابواب امام نے جو ہے داخل کیے، وہ ابواب بھی بہت سارے امام نے کہ پہلے جو ہے انہوں نے بدل وحی کے بعد فوراً ہی ہمارا حال مل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ نیت کا اس میں کیا دخل ہے، وحی کا نیت سے کیا دخل ہے کہ آپ نے فوراً ہی انما الاعمال بالنیات کا ذکر کر دیا، اس میں ہے، اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام صاحب نے اس لیے یہ باور کرایا ہے طالب علموں کو، طالبات کو، کہ نیت کا اس میں دخل بہت ہے، اور امام صاحب اس معاملے میں بہت ممتاز ہے کہ ترجمہ مناسبہ، ترجمۃ الباب، یعنی باب کا ایک دوسرے باب سے مناسبت کیا، باب کا حدیث سے کیا، باب کا حدیث سے کیا مناسبت ہے باب کی، تو یہ ساری چیزیں امام صاحب نے اس کا بہت لحاظ رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے، اسی لیے یہ کتاب بہت ہی مستند کتاب ہے۔ حالانکہ لوگوں نے اس کتاب میں بھی کہا ہے کہ بہت سی حدیثیں جو ہیں اس کتاب میں بھی ایسی آ گئی ہیں جو ذوق کو پہنچتی ہیں، لیکن امام صاحب نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا کام کرتے رہے، اور یہ شروع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو نیت کا تو نہیں دخل ہے، تو کہتے ہو نیت کا دخل نہیں، اس لیے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی
اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ اس وحی کو پھیلاتے تھے، اس وحی کو دوسروں تک آپ جو ہے بلکہ وہ انی والا آیا کے تحت جو ہے آپ دوسروں کو بھی بتاتے تھے، اور آپ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو، آپ جو بات آپ کو دین کی معلوم ہو آپ بتائیے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو جو آپ نے جو پڑھا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں تک یہ علم اگر چھپا کے رکھا آپ نے تو کتنا ہمارے علم جرم ہے۔ یہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو علم چھپانے کی ضرورت نہیں، علم تو جتنا آپ خرچ کرو گی، جتنا لوگوں کو بتاؤ گی، جتنے لوگوں سے جہاں آپ کی ملاقات ہو آپ کو دین کی باتیں بتاؤ تو وہ علم تو خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس کا پرچار آپ کو کرنا، اس لیے کہ آپ کنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، آپ کو بہترین امت کا تمغہ دیا ہے اللہ نے، ایک تحفہ دیا ہے، ایک ایوارڈ دیا ہے کہ آپ بہترین امت ہو، آپ یہ کام کرو اپنی زندگی میں۔ اگر نہیں کرو گی تو گلشن تو کیا دریا تلک جل جائے گا، جنگلوں کی آگ سے صحرا تلک جل جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات۔ تو کہا کہ ان کا تعلق تو نہیں نیت سے، ان کا نیت سے تعلق ہے کہ نیت جو ہے اگر اچھی ہوگی تو جو ہے اچھا رزلٹ آئے گا، اچھا نتیجہ آئے گا۔ تو نیت ہی یہی تھی کہ جو ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شوق تھا اور اتنا جو ہے قرآن پڑھنے کا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کو جو ہے اس قرآن کے سیکھنے کا اتنا جو ہے وہ اتنا جذبہ اور اتنا شوق تھا کہ آپ جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، اٹیک کیا ہے کہیں کہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آدمی سے غلطی ہو تو استاد اس پر اٹیک کرے گا، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے اٹیک کرتا ہے، آپ کے جو ہے سمجھانے کے لیے کرتا ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے وہ کرتا ہے کہ یہ غلط راستے پہ نہ چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہر ایک بھی انسان نے کہا تعجل بھی علیہ کے موضوع اے اللہ کے نبی جلدی جلدی نہ پڑھو۔ یہ کیا معنی جلدی جلدی پڑھو اور جلدی جلدی نہ پڑھو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب پڑھ لے اس کے بعد آپ پھر اس کو دہرائیے۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ دہراتے چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے جو ہے لوگوں نے کہا کہ تقلید جو ہے یہ بھی جو ہے سنت ہے، یہ اتباع سنت کی ایک دلیل یہاں پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی مثال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہا کہ جو ہے اس میں جو ذکر کیا ہے انما الاعمال بالنیات میں، وہ کہ طالبات ہوں یا طالب علم ہوں، جب یہ بخاری شریف جیسی کتاب پڑھے یا کوئی بھی کتاب پڑھے، کوئی بھی جو ہے دینی کام کرے تو اپنی نیت جو ہے درست کرے کہ یہ اس لیے نہیں پڑھ رہی ہو تم لوگ کہ تم کو عالمہ اور فاضلہ لوگ کہیں، اس لیے پڑھ رہی ہے کہ جو ہے یہ پڑھنے کے بعد دوسروں تک اس کا جو ہے اس کے مقاصد کو بیان کرے، اس لیے یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس لیے پڑھنے والی بھی اپنی نیت درست کر لے، اگر اس کے اندر جانکاری ہوگی، شہرت ہوگی، نام و نمود ہوگی تو دو کوڑی کی کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو اپنی نیت خالصاً للہ اللہ کے لیے نیت کر لو کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یقیناً میں امام بخاری تو نہیں بن سکتی لیکن کوشش کروں گی کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر اس میں جو ہے ایک عورت کا ذکر ضرور آئے، عورت کا ذکر کہ بغیر عورت کے مرد کی گاڑی نہیں چلتی، اس لیے عورت کا ذکر اکثر و بیشتر آتا ہے کہ بھائی یہ عورت ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے عید کی نماز پڑھنے، تو بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو ہے وہ تلقین کیا، اس کو نصیحت کیا اور کہا کہ یہ عورتیں جو ہے یہی زیادہ جو ہے جہنم میں ہوں گی۔ اس زمانے کی عورتیں تھیں، خیر القرون الذین ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ پہلی صدی کی عورتیں تھیں، ایسی نہیں تھی آپ لوگ پہلی صدی کی، ان کو ساری باتیں بخاری نہیں پڑھتی لیکن وہ جو ہے اور بار بار کا جو ہے وہ سوال کر لیتے، صحابہ کرام بھی بار بار سوال کر لیتے، لیکن سوال اگر نہیں کریں گے تو
جو ہے وہ بے باک لگ رہی ہے، بڑی گستاخ لگ رہی ہے، ایسا نہیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو سوال کرنا ضروری ہے، اور سوال جب تک نہیں کرے گی جب تک اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ استاد کو چاہیے کہ اس کو مطمئن کرے، اس کا شرفی بخش اس کو جواب دے۔ تو عورتوں کہا کہ اللہ کے نبی بے یا رسول اللہ، کیوں یہ عورت کو عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ تو ایک لفظ کہا کہ عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایک لفظ یہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے کہ شوہر کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہی ہے۔ اور یہ بدے وہی پہ بھی یہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ گھر گئے، کہاں گئے؟ کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تھے، اور کہا کہ جو ہے اور کبھی آپ پہ ڈالی تھی، اس لیے کہ قرآن اتنا بوجھل ہے، اتنا بھاری بھرکم ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ میں نازل کرتا تو چکنا چور ہو جاتا۔ اتنا محترم شان کلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے دنوں میں بالکل پسینے سے شرابور ہو گئے، اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں میری جان نہ چلے جائے۔ آپ نے آج کی عورتیں ہوتی کہتے اچھا مر جائے، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ تسلی دیا۔ بخاری پڑھنے والی طالبات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اے حضرت خدیجہ جیسا کردار ادا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ داد رسی کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، پوری لسٹ آپ نے گنوا دی، اور آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کی عورتیں ہوں تو اس کے خلاف کہیں گے کہ جو ہے وہ ارے ہم نے کہا تھا کہ جو ہے وہ یہ سامان لے کر آنا، ایسے ہی چلے آؤ ہاتھ کھلاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، ہٹے بازی ہوتی ہے، پھر دوسرے اور مراحل ہو جاتے ہیں۔ تو بخاری پڑھنے والوں کو حضرت خدیجہ کا کردار بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کردار کو ادا کریں۔ پھر یہ جو حضرت وہ مہاجر الناس کا واقعہ جو نیت کے سلسلے میں ہے، اس پر ایک واقعہ ہے جو غریب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو واپس نہیں کیا مدینے سے مکے واپس نہیں کیا، جبکہ وہ ہجرت کیوں کرتا ہے؟ پڑھا ہوا ریاض الصالحین میں پڑھا ہے، اور جو ہے مشکات میں یہ حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات کہ وہ مہاجروں کا قائد جو ہے اس نے بلایا تھا اس آدمی کو کہ تم جو ہے مکے سے مدینے چلے آؤ تو میں تم سے جو ہے شادی کر لوں گی، بیاہ کر لوں گی، اس لیے وہ آدمی آیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو واپس نہیں کیا، جبکہ دوسری روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کی روحانی ایمانی فضا میں تشریف فرما دے، ایک صحابی آتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا کہ جو صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تیری نماز نہیں۔ اس آدمی سے کیوں نہیں کہا کہ جاؤ تم واپس جاؤ تو تمہاری یہ ہجرت صحیح نہیں ہے؟ جواب کیوں؟ کوئی جواب نہیں آپ کو۔ یہ جواب یہ ہے کہ یہ عبادت مقصودہ تھی، یہ نماز جو ہے عبادت مقصودہ تھی، یہ ایک رکن ہے اسلام کا، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھا، پھر اس کے بعد نہیں پڑھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اور پوری قوم اور امت کو آپ نے خطاب کیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھا ویسے نماز پڑھو۔ اس آدمی سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری یہ ہجرت جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت تو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کی جاتی ہے، کہ مکے سے مدینے کی طرف جن صحابہ کرام نے ہجرت کیا وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس آدمی نے شادی کرنے کے لیے جو ہے مکے سے مدینے کی ہجرت کی، تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بس ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور اس کی ہجرت وہ ہجرت نہیں ہوگی جو صحابہ کرام کی ہجرت ہوگی۔ پھر امام بخاری کا بہت جو ہے وہ عجیب و غریب
طالبات اور ہر طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے اچھی طرح سے جو ہے شاندار طریقے سے میرا جو ہے وہ ہاسٹل ہو، ایسا ہو اور ویسا ہو اور کھانے کو بھی ملے، تو اس سے امام بخاری سے سبق اسے حاصل کرنا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کے پڑھنے اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے پتے چبائے، گھاس کھائی، امام بخاری نے کپڑے بیچے، امام بخاری نے کبھی جو ہے 40 سال تک کبھی جو ہے سالن اور روٹی نہیں کھایا۔ آپ لوگوں کو ایک دن سالن نہ ملے تو جو ہے وہ مولانا آصف صاحب کی ایسی تیسی ہو جائے۔ سالن ان کو 40 سال تک سالن نہیں کھایا۔ زیتون کا تیل ہمارے قاری صاحب بھی کھاتے ہیں، اللہ اتنا رحم کرے، یہ بھی زیتون کا تیل اور روٹی ناشتے میں کبھی بھی ان کو ناشتہ نہیں ملتا تو اپنا خود ہی کھا لیتے ہیں۔ اب یہ تو ان کا بڑا فن ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حالات سے تو ہوتا نہیں ہے روٹی اور جو ہے زیتون کا تیل، لیکن گھر اللہ والے ہیں ان کو اتر کیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ سالن کا تصور بھی نہیں، 40 سال امام بخاری نے جو ہے کھایا اور کھا کر گزارا کیا اور حدیث کا پورا جو ہے حق ادا کیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حق بہت مالدار بہت تھے، امام کے والد بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اپنے والد کی تجارت کو انہوں نے جو ہے وہ فروغ دینے کی جو ہے وہ انہوں نے خود نہیں کوئی جو ہے اس میں جو ہے وہ محنت کیا، بلکہ اپنا کام کرتے رہے اور سیکھتے رہے۔ ان کا ایک واقعہ وہ بھی ہے جو حضرت جو ہے ان کی والدہ کا واقعہ ہے، وہ ایک آدھ دفعہ بتا بھی چکا ہوں، یاد ہوگا سر ہے یاد نہیں ذکر بھائی ذکر امام صاحب جو نابینا بھی ہو گئے تھے ایک زمانے میں کسی مرد کی وجہ سے امام صاحب نابینا ہو گئے، تو ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچے کی کتنی فکر ہوتی ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو رات بھر وہ جو ہے ماں جاگتی ہے، باپ سیوا کرتا ہے، اور جب وہ کسی درجے کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے۔ یہی بہت بڑی کمی ہے۔ ماں جو ہے، ماں کو کیا کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام امہات المؤمنین، کہ جنت ماؤں کے پیروں تلے اور باپ کے پیر تلے چپل نہیں پڑھا حدیث میں، خالی ماں کے لیے پڑھا، ماں کے پیروں کے تلے جنت اور باپ کے باپ دروازہ ہے جنت کا، جب تک کھولے گا نہیں بند رکھے گا پھر نہیں جا پاؤ گے، تو دونوں کی خدمت کرنی، باپ کی بھی اور ماں کی۔ تو امام صاحب کی والدہ بہت فکر مند ہوئی کہ اس کی بینائی چلی گئی بیچاری کی، تو کیسے کیا ہوگا، بہت دعا کی، رو رو کے گڑگڑا کے بینائی کے دعا کے لیے دعا کی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اٹھ اور تیرے جو ہے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی، تیرے بیٹے کی بینائی دیکھو فرتد بصیرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب کرتا بھیجا یوسف علیہ السلام نے اپنا اور ایسے لگا دیا آنکھ پر تو کہا فرتد بصیرہ، جب نابینا ہو گئے تھے، لیکن جب کرتا لگا کہ جب ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ ایسے ہی امام بخاری کے ساتھ ہوا، ان کی ماں نے دعا کی، بہت دعا کی، تو دعا بھی اثر کرتی ہے۔ والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اثر کرتی ہے، ان کی ماں کی دعا اثر کر گئی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینا ہوئے، سخت راتوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ ہے ماں۔ اور اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ یہ صحیح کام کیے۔ ایک اور بات کہہ کے ختم کروں گا کہ امام صاحب نے کبھی کسی کی غیبت نہیں، پوری زندگی ہم اور آپ کتنی کی بات، جہاں 4-5 آدمی بیٹھ گئے، ابھی مقدمہ ایسا ہے اس کی کیا بات کر رہے ہیں، اور دوسرے ناول اس میں لکڑی کرا دی اور تیسرے ناول میں کہا کہ قیامت کے دن کسی کا ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، لہٰذا اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو۔
یہ بہت خراب چیز ہے، انسان کو کھا جاتی ہے، اس کی نیکیاں کھا جاتی ہے، جسے اس کی جو ہے اس کی حسنات جو ہے اسی سب چیزوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز امام صاحب کے علمی وقار کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعد کے اتنے دھنی تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں اور بغل میں ایک آدمی کو ذکر کر دیا، تو اس آدمی نے سوچا کہ کیسے امام صاحب کی ان اشرفیوں کو حاصل کروں، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے، اس نے کشتی میں شور بجایا کہ میری جو ہے پہلی اشرفیوں کی گم ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ کیسے کیا ہوا، تو تلاشی شروع ہو گئی۔ جب تلاشی شروع ہوئی تو امام صاحب نے چپکے سے دریا میں اپنی تھیلی ڈال، جب سارا کام ہو گیا تو وہ آدمی امام صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے اپنی تھیلی جو ہے دریا میں کیوں ڈال دی؟ انہوں نے کہا کہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، پیسہ ایسا کچھ نہیں ہے، عزت سے بڑھ کر۔ پھر امام بخاری کے حافظے کی جو ہے، جو لوگوں نے حافظے کی تعریف کی ہے وہ کہ آپ کا حافظہ بہت کہ بچپن میں 70,000 حدیثیں یاد، کتنی 10 سال کے 10 سال کے تھے، استاد پر وہ اٹیک کیا، انہوں نے ٹوک دیا کہ آپ نے یہ حدیث ہے اس کی سند ایسے نہیں ایسے۔ امام محدث داخلی گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیان دے گی، کافی الٹا دیکھا تو دیکھا کہ ورنہ لوگ اس کرنے میں کتنی سہنگی کے شعبے میں پڑے، اور اتنے بڑے امام کو، اتنے بڑے محدث کو یہ ٹوک رہا ہے میرا 10 سال کا، تو واپس آیا اور بہت تعریف کی امام صاحب کی، صحیح کر رہے ہو تم نے جو حدیث بیان کی ویسے ہی، بہت سارے ان کے ساتھ یہ سب واقعات ہیں۔ تو اور پھر امام صاحب نے اس کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں میں بھگال کر، چھان کر اور صحیح کرد پر نکال کر کتنی حدیث ذکر کیا ہے؟ 7,600 یا 563 حدیثیں اس کتاب میں ہیں۔ 6 لاکھ میں سے 6 لاکھ حدیثیں آپ کی یاد ہیں، اور 6 لاکھ میں سے یہ تھے اس کتاب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، غیبت بالکل نہ کی جائے، اور جو ہے استادوں کی قدر کی جائے، ادارے کا قدر کیا جائے، جو روکھا جو ملے اس کا جو ہے شامل و شاکر رہیے، تو جو کتاب کے علم حاصل ہوگا اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔